علماء نے قرآن کی کچھ صورتوں میں خاص علاج عطا فرمائے ہیں۔ ہم اپنے بیان میں لوگوں کو کہتے ہیں اپنا موبائل بند کر دیں، اب میں چاہوں گا اپنا موبائل نکالیں اور جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو ریکارڈ کر لیں۔ یہ آپ کو کام آئے گا، آپ کے گھر میں کام آئے گا کہ قرآن کی کون سی صورت سے آپ اپنی کس پرابلم کا علاج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو چاہیں ریکارڈ کر لیں، ویسے تو یہ سوشل میڈیا پہ لائیو بھی جا رہا ہے۔ اچھا، بڑی پیاری کتاب ہے جنتی زیور، اس سے قرآن کی چند صورتوں کے مختصر فضائل سناتا ہوں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو، یعنی جس کا انتقال ہونے والا ہو، سکرات کا عالم ہو، سورہ جاسیہ پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ جس کے باغات وغیرہ ہیں، چاہتا ہے باغ میں پھل زیادہ ہو، سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ جو شخص روزانہ سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی بھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرہ کو جس مال پر پڑھ کر دم کر دیا جائے اس مال میں خوب برکت ہوگی۔ اچھا، کچھ بزرگ ہوتے ہیں جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ کریم اس کی عزت بڑھا دے۔ جو اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صبح و شام یہ پوری سورت پڑھ لیا کرے۔ سورہ قریش پڑھیں تو انشاءاللہ جان کی حفاظت کے لیے مجرب ہے، اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے۔ اور اگر کوئی اولاد کا تمنائی ہے سورہ کوثر کی تلاوت کرتا رہے، اللہ اسے صاحب اولاد بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور آج کل جنات اور شیطان اور جادو سے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن شیطان حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ چند صورتوں میں کیا کیا موجود ہے؟ قرآن میں شفا ہے، قرآن میں حفاظت ہے، قرآن میں برکت ہے۔ بس آج نیت کر جائیں، قاری صاحب کے اصالہ ثواب کے اجتماع میں آئے ہیں تو انشاءاللہ قرآن سے دوستی کریں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ حدیث ہے الدین النصیحہ، دین نصیحت۔ اب نصیحت عام محاورے میں تو اچھی بات کی تلقین کو نصیحت کہتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں جو نصیحت ہے یہ عربی لغت والا نصیحت استعمال ہوا ہے۔ تو عربی لغت میں نصیحت کا معنی کیا ہے؟ خالص ہونا یا خالص کرنا۔ یعنی حدیث پاک کا مطلب یہ ہوگا کہ دین خالص ہونے کا نام ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی حضور کس کے لیے خالص ہونا؟ یہ دین ہے، دین جو ہے وہ کس کے لیے خالص ہونے کا نام ہے؟ تو نبی پاک نے 5 باتیں ذکر فرمائی۔ فرمایا اللہ پاک کے لیے خالص ہونا، ولی کتابہ اس کی کتاب کے لیے خالص ہونا، ولی رسولہ اس کے رسول کے لیے خالص ہونا، ولی ائمۃ المسلمین مسلمانوں کے آئمہ یعنی قرآن و سنت کے مطابق خلافت اور حکومت کرنے والے یا پھر مفتیان کرام، علماء کرام اور اولیاء کرام کے لیے خالص ہونا، اور نمبر 5 عامتہم عام مسلمانوں کے لیے بھی خالص ہونا، اس کا نام دین ہے۔ یعنی بندہ خالص ہو، ملاوٹ والا نہ ہو، اللہ کے لیے بھی خالص، اللہ کے رسول کے لیے بھی خالص، پھر سبحان اللہ کتاب اللہ قرآن کے لیے خالص، اولیاء کرام اور اللہ والوں کے لیے خالص، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی خالص۔ دوغلاپن، منافقت یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر آج چونکہ قاری قرآن کے ایصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں، اور میرا حسن ظن ہے کہ بہت سارے یہاں ایسے اسلامی بھائی موجود ہوں گے جو یا تو قرآن پڑھانے والے ہوں گے یا پڑھنے والے ہوں گے، تو ان 5 باتوں کو تو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر آج میں قرآن کے لیے خالص ہونا کیا ہے ہم اس پر بات کریں گے۔ اب
قرآن پاک میں علماء کرام نے 6 حقوق قرآن کے بیان فرمائے. کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں قرآن کے لیے خالص ہو جاؤں تو قرآن کے 6 حقوق ہیں. اب باری باری وہ 6 حقوق سنتے ہیں. نمبر 1 فرمایا قرآن پر ایمان لانا. قرآن پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. یاد رکھیے جتنی بھی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی، جتنے صحیفے انبیاء پر نازل فرمائے، ان سب پر ایمان لانا ایک مسلمان پر لازم ہے. اللہ پاک کی نازل کردہ کسی بھی ایک کتاب کا انکار کفر ہے. البتہ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے اور قرآن پر ایمان لانے میں ایک بڑا اہم فرق ہے، وہ سمجھنا ہوگا. وہ یہ ہے کہ پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، اس پر اجمالی ایمان لانا فرض ہے اور قرآن پر تفصیلی ایمان لانا فرض ہے. یعنی اجمالی ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ نے تورات نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی اور انبیاء پر اور بھی صحیفے نازل فرمائے، وہ سب حق ہیں، سچ ہیں. جو بھی اس میں اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ سچ ہے. لیکن جو لوگوں نے اپنی خواہشوں کی وجہ سے اضافے کر دیے، تبدیلیاں کر دی، ترمیم کر دی، وہ باطل ہیں. جبکہ قرآن کریم پر تفصیلی ایمان لانا لازم ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف حق ہے، اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی ممکن نہیں. جو قرآن پاک کے ایک لفظ کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ یاد رکھیں. ایمان قرآن پر تفصیلی ایمان لانا فرض ہے. ایک ایک لفظ پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. باقی آسمانی کتابیں بالکل ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، مگر اگر لوگوں نے بدل دیا ہمارا اس پر ایمان نہیں. جو اللہ نے نازل کیا ہمارا اس پر ایمان. ٹھیک ہے. اچھا، اب قرآن کریم پر ایمان لانے میں ایک اور چیز بھی شامل ہے، وہ ہے قرآن کو کتاب ہدایت ماننا. یعنی ہمارے لیے جو ڈائریکشن ہے، ہدایت کہاں سے ملے گی، انسٹرکشنز کہاں سے ملیں گی، قرآن سے ملیں گی. مگر ہو کیا رہا ہے، قرآن پر ایمان لائے ہیں اور اپنی زندگی گزارنے کے اصول غیر مسلموں سے سیکھنے ہیں. قرآن پر ایمان لائے ہیں، کاروبار کے مسائل، کاروبار کے اصول غیر مسلموں سے سیکھنے ہیں. یعنی زندگی کے سارے معاملات سیکھنے غیروں سے ہیں اور قرآن کو راہ ہدایت مان رہے ہیں. یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ تو ایسے ہو گیا کہ کوئی شخص جو ہے کہ اس کی تجوری میں سونے، جواہرات اور ہیرے بھرے ہوئے ہوں اور دوسروں کے پاس جا کے وہ مدد مانگ رہا ہو کہ مجھے تھوڑا پیسے دے دو اللہ کے نام پر، تو لوگ کہیں گے تمہاری تجوری میں ہیرے جواہرات بھرے ہیں، تم دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہو. ہمارا حال یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بڑے بڑے فلسفے سکھاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھاتے، قرآن نہیں سمجھا. تو قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو امام مانا جائے، قرآن کو راہ ہدایت مانا جائے. نبی پاک علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان القرآن شافع و مشفع، قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو اپنا امام بنا لے قرآن اسے جنت میں لے جائے گا. ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو قرآن کریم کو پس پشت ڈال دے قرآن کریم اسے جہنم میں دھکیلے. اب غور کر دیں، ہماری زندگی میں قرآن ہمارا امام ہے، قرآن ہمارا لیڈر ہے، قرآن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. رہنمائی تو جب لیں گے جب قرآن پڑھنا آتا ہو یا اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے. ہم تو بھائی کسی فلاسفر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کسی جناب اور بندے کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس کا دین ایمان بھی مضبوط نہ ہو. یار ذرا بتاؤ کاروبار کے کیا اصول ہونے چاہیے، فیملی کے کیا معاملات ہونے چاہیے. آج کل پتہ نہیں کس کس کو لوگ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ نہیں یار یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس سے جناب بڑے اصول ملیں گے. ہم مسلمان ہیں. قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت اسے مانے. قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا. ہر معاملے میں علماء نے قرآن سے ہمیں مسائل نکال کر دیے، قرآن سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، لیکن ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں لاتے. اب آتے ہیں قرآن کا دوسرا حق، اور وہ حق ہے قرآن کریم کی محبت و تعظیم. اب قرآن کا دوسرا حق کیا ہے کہ اس سے محبت کرنا، دل سے تعظیم کرنا.
اور یاد رکھیے قرآن مجید سے محبت کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید سے بہت محبت فرماتے تھے. ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے. کسی نے بتایا کہ کوئی شخص بہت خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کر رہا ہے. نبی پاک اٹھے, باہر تشریف لے گئے اور اس کی تلاوت سنتے رہے. پھر واپس تشریف لا کر میرے آقا فرماتے ہیں یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے. تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے میری امت میں ایسے شخص کو پیدا فرمایا. میرے آقا اس قاری قرآن کی تلاوت تعریف فرما رہے ہیں. قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی پاک پر. مگر جب حضور کو کسی نے بتایا حضور بڑا پیارا قرآن پڑھنے والا کوئی گھر کے باہر قرآن پڑھ رہا ہے, میرے آقا گھر سے باہر تشریف لائے, اس کی تلاوت سنتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے ایسا بندہ میری امت میں پیدا فرمایا. یہ کیا ہے؟ قرآن سے محبت. ہم بتائیں کتنی تلاوت کرتے ہیں, کتنی تلاوت سنتے ہیں. اچھا ہم پتہ کیا سمجھتے قرآن سے محبت یہ کہ چوما آنکھوں سے لگایا, سر پہ لگایا, اچھے سے جزدان میں لپیٹا رکھ دیا. قرآن سے محبت یہ کہ قرآن پڑھیں, قرآن کانوں میں آئے تو مزہ آ جائے کہ سبحان اللہ, اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں, کلام اللہ ہو رہا ہے. اور نبی پاک تو قرآن سے اتنی محبت فرماتے. ایک بار نبی پاک نے رات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق کو لیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس وقت تلاوت قرآن کر رہے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام دیر تک کھڑے رہے اور ان کی تلاوت سنتے رہے. پھر فرمایا جو شخص ایسے قرآن کریم کو پڑھنا چاہے جیسے نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد کی طرح قرات کرے, یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کی کنیت ابن ام عبد تھی ان جیسی تلاوت کرے. سبحان اللہ. پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ کچھ اور قرآن سناؤ. کہتے حضور میں آپ کے سامنے کیسے قرآن پڑھوں, قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے. میرے آقا فرماتے عبداللہ تم پڑھو. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت کی. نبی پاک قرآن سنتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. یہ کیسی محبت ہے قرآن. پتہ ہے صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے نا تو آپس میں کہتے چلو کچھ قرآن سنائیے. کوئی قرآن سناتا, باقی سب مل کے سنتے. یعنی ان کی محفلوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. ہم بیٹھتے ہیں اور سناؤ کیا نئی تازی ہے, فارغ ہے تو موبائل نکالا اور اس میں کوئی ویڈیو دیکھنا شروع کر دی. ہماری کس محفل میں قرآن ہے, ہماری کس گفتگو میں قرآن ہے, کیسی قرآن سے محبت ہے. صرف زبان کی نوک پر نہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں, جب بھی زندگی میں کسی کو چیک کرنا ہو نا اس سے اس کو کس سے محبت ہے. آپ دیکھیں ہر تھوڑی دیر بعد وہ کس کی بات کرتا ہے. کسی کو اپنے بچے سے پیار ہوگا نا, آپ کو تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بچے کی بات کرے گا. کسی کو اپنے بھائی سے پیار ہوگا وہ اپنے بھائی کی بات کرے گا. کسی کو استاد صاحب کو بڑے پسند ہوں گے وہ اس کی بات کرے گا. کوئی اپنی فیملی کی بات کرے گا. عاشق رسول کے پاس جاؤ گے تو ہر تھوڑی دیر بعد مدینے کی بات کرے گا, نبی پاک کی بات. یعنی جس کا بندہ ذکر زیادہ کرتا سمجھ لو اس کو اس سے محبت ہے. بتانا نہیں پڑتا محبت کس سے ہے, اس کا انداز بتا دیتا ہے. اب اپنے آپ کو چیک کرنا ہے نا کہ قرآن سے کتنی محبت ہے تو چیک کریں نا پورے دن میں کتنی بار قرآن ہاتھ لگاتے ہیں, کتنی بار قرآن کو دیکھتے ہیں, کتنی بار قرآن کو چومتے ہیں, کتنی بار جناب قرآن پڑھتے ہیں. پڑھنا نہیں آتا تو سنتے ہیں, مہینوں گزر جاتے ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو پورا سال گزر جاتا ہے پھر رمضان میں جا کے قرآن کو دیکھتے ہیں. یہ کیسی قرآن سے محبت ہے. حق ہے قرآن کا کہ قرآن سے محبت کی. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اب تیسرا حق قرآن پر عمل کر. اچھا اب قرآن پاک کا تیسرا حق کیا ہے؟ التأدب بآدابہ وتخلق باخلاقہ. یعنی قرآن مجید کے بیان کردہ آداب زندگی اپنانا اور جو اپنانا جو بتایا اخلاق قرآن نے اس کو اپنے کردار کا حصہ بنانا. قرآن پر عمل کرنا یہ حق ہے قرآن کا. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں قرآن پڑھتے تو ہیں مگر عمل نہیں کرے. حق کیسے؟ یاد رکھیے بے شک قرآن کتاب ہدایت ہے. اسے دیکھنا بھی عبادت, اسے چھونا بھی عبادت, اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت. مگر اس کے باوجود جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے کما حقہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی. حدیث پاک میں ہے کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا. قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور قرآن ہی اس پر لعنت کر رہا ہے نا. عجیب بات. اب اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ بندہ تلاوت تو کرتا ہے عمل نہیں کرتا. مثال طور پر قرآن میں کیا فرمایا رب نے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت. اب یہ شخص اگر جھوٹ بھی بولتا ہے تو قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب خود ہی اپنے آپ کو لعنت دے رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ قرآن پڑھنے والا خود ہی ظالم ہے, ظلم بھی کر رہا ہے, لوگوں کے مال دبا رہا ہے, زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے, روز تلاوت بھی کر رہا ہے.
تو یہ قرآن خود اسے لعنت دے رہا ہے نا کہ تو ظالم ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے، پہلے ظلم چھوڑ، عمل کر قرآن پر، ورنہ قرآن خود بندے پر لعنت کرتا. اور یہ حق ہے قرآن کا کہ قرآن پڑھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کا عمل کیسا تھا قرآن پر؟ رائٹ اوے. کئی بار کئی آیتیں آپ نے اور میں نے سنی ہیں، مگر سن تو لیتے، کہتے کبھی نہ کبھی عمل کر لوں گا. بات بڑی اچھی کی علامہ صاحب نے، حافظ صاحب نے تلاوت بڑی اچھی کی، امام صاحب نے بات بڑی اچھی قرآن سے سمجھائی، مگر ذرا ابھی نہیں، بعد میں دیکھوں گا، تھوڑے عرصے بعد عمل کروں گا. صحابہ کرام رائٹ اوے اسی وقت عمل کیسے کرتے تھے؟ کئی مثالیں موجود ہیں، مگر ایک بڑی کمال کی مثال جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بھی کام آئے گی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام حسین کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی کربلا والوں کی باتیں سننی ہیں، ابھی محرم آنے والا. یہ اہل بیت کے چمکتے ہوئے ستارے امام حسین کے صاحبزادے. اب اس زمانے میں کنیز، لونڈیاں اور غلام ہوتے تھے، خادم ہوتے تھے. تو آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی، تو وضو کرواتے کرواتے جو ہاتھ میں برتن تھا نا، آپ بیٹھ کے نیچے وضو کر رہے تھے، اوپر سے برتن سے وضو کروا رہے تھے، اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا. ادھر برتن چھوٹا، وہ برتن آپ کے چہرے پہ گرا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا. اب ذرا امیجن، اپنے آپ کو صورتحال میں رکھیں کہ ہمارا کوئی بچہ، ہمارا کوئی ملازم ہمیں وضو کروا رہا ہو یا کوئی کھانا دے رہا ہو اور کھانا دیتے دیتے برتن ہی ہمارے اوپر گرا دے، ہمیں زخمی کر دے، ہاتھ جلا دے، چائے گرا دے. ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی انسان سے، کیا کیفیت ہوتی، کتنا غصہ آتا ہے. ملازم ہو کر، میرا خادم ہو کر میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. مگر جیسی برتن آپ پر گرا نا، تو امام زین العابدین نے اوپر نظر اٹھا کر اس کنیز کو دیکھا. اچھا، اس زمانے میں لوگوں کو قرآن بھی کتنا یاد تھا. کنیز نے رائٹ اوے قرآن پاک کی آیت کا یہ حصہ پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. کیا معنی ہے اس کا؟ اور غصہ پینے والے. اللہ نے قرآن میں اپنے قریب کے، اپنے پیارے بندوں کی شان بیان کی ہے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ بہت خوبصورت آیت ہے. مگر اس کنیز نے کس وقت یہ آیت پڑھی کہ حضور غصہ پینے والے تو اللہ کو پسند ہے نا. جیسے ہی آپ نے سنا نا، ہم کیا کہتے؟ چلو بعد میں کروں گا، ابھی تو نے غلط کیا نا. رائٹ اوے آپ نے کیا کیا؟ اپنا غصہ پی لیا. بالکل کوئی ریپلائی نہیں دیا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں. جیسے ہی خادمہ نے دیکھا کہ ایک حصے پر عمل ہو گیا ہے، وہ کنیز آگے پڑھتی ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے. امام زین العابدین فرماتے جا میں نے تجھے معاف کیا. وہ آگے پڑھتی ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کیا. غلطی اس کی، تکلیف آپ کو پہنچی، مگر جب قرآن سنا، اللہ کا حکم سنا، بس آپ نے اپنا سارا غصہ رکھا سائیڈ پہ، صرف معاف نہیں کیا، اس کو آزاد بھی کر دیا. اب بتاؤ نا، ہم بھی تو سنتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. کتنی بار سنا ہے؟ کبھی جھوٹ چھوڑا، ظلم کرنے والوں کا انجام قرآن میں پڑھا، کبھی ظلم چھوڑا. سوچے نا، کئی حدیثیں، کئی آیتیں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں، کچھ کا تو معنی بھی پتا ہے. اچھا، لوگوں دوسروں کو سنا رہے ہوتے، پتہ ہے قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، کبھی کسی اور کو سمجھا رہے ہوتے. خود کب سمجھیں گے؟ خود کب عمل کریں گے؟ ایک آیت ایسی ہے جس کے بارے میں علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اس ایک آیت نے کئیوں کی زندگی بدل دی. جس نے اس آیت کو دل کے کانوں سے سنا، اس نے توبہ کر لی. ایک عظیم ہستی جن کو آج دنیا ولایت کی دنیا کا بادشاہ سمجھتی ہے، ولایت کی دنیا کے چمکتے ستارے ہیں، ان کا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے، اور ایسے خطرناک ڈاکو تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی، سو جاؤ ورنہ فضیل عیاض ڈاکو آ جائے گا. لوگ راستے میں نہیں نکلتے تھے، اتنا خوف تھا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ ایک بار آپ ایک قافلے کی طرف بڑھے لوٹنے کے لیے. حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو کے قافلے کے ساتھ ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھے. اس قافلے میں ایک بندہ قرآن پاک کی یہی آیت تلاوت کر رہا تھا. یہ اتنی کمال کی آیت ہے، ادھر لگتی ہے جا کے. اگر بندہ صحیح طریقے سے اس کا ترجمہ اور آیت سمجھ لینا. پرابلم یہ تو ہم قرآن پڑھتے نہیں، پھر سمجھتے نہیں. قرآن کی آیت 27واں پارہ ہے، سورہ حدید، اور آیت نمبر ہے 16. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر. اللہ فرماتا ہے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی ابھی تک اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں آیا، توبہ کرنے کا ٹائم نہیں آیا. قرآن جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے ایمان والوں کیا وقت نہیں آیا؟ حضرت فضیل بن عیاض نے جب آیت سنی نا،
آپ کا ایسا حال ہو گیا کہ کسی نے دل پر تیر مار دیا، اب رونے لگے، زاروں کتار رونے لگے، کہتے مولا اب وقت آ گیا، توبہ کا وقت آ گیا ہے، تیری راہ میں چلنے کا وقت آ گیا ہے، تیری بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت آ گیا ہے، اے اللہ یہ گندی زندگی چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے توبہ کی، اب توبہ کے تقاضے کیسے پورے کیے؟ جس کا مال لوٹا تھا سب کو مال لوٹایا، سب سے معافی مانگی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ اکبر، علم دین سیکھنے لگ گئے، عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ اللہ نے وہ توبہ کیسی قبول فرمائی کہ زمانے کے ڈاکو کو اپنا ولی بنا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، توبہ اگر دل سے ہو جائے نا، ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ویسے بڑی کمال کہ اللہ کی رحمت کی شان دیکھو۔ میں آپ کو دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آپ کو اور مجھے کوئی بندہ ستائے، تنگ کرے، بہت تکلیف پہنچائے، ایک بار آ کے معافی مانگ لے، کبھی کبھی تو معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور اگر بہت معافی مانگے تو بندہ کہتا چلو یار ٹھیک ہے معافی کرو گے نا، اور کیا کرو گے، اگر کر بھی دو۔ اللہ صرف معاف نہیں فرماتا، بلکہ اللہ جب کرم کے دروازے کھولتا ہے تو جتنے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے یار؟ یہ کیسی معافی ہے؟ سچی توبہ بندے کو ادھر پہنچا دیتی ہے کہ ڈاکو جس نے نہ جانے کتنا مال لوٹا تھا، مگر جب توبہ کی تو اللہ نے ولیوں کا تاجدار بنا دیا۔ اب ولی بھی کیسے بنے سنیے۔ ایک بار آپ مینا شریف کے ایک پہاڑ پر موجود تھے، آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ پہاڑ کو حکم دینا اے پہاڑ تو لمبا ہو جا، تو پہاڑ فوراً لمبا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ مثال کے طور پر یہ بات ساتھیوں کو بتا رہے تھے، مگر ابھی آپ کا جملہ ختم ہوا اور پہاڑ لمبا ہونا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا، میں نے کہاں کہا تجھے لمبا ہونے کو؟ وہ ایگزامپل کے ذریعے سمجھا رہے تھے، مگر اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اب ذرا بتائیے، قرآن پر عمل کرنا اور فوراً عمل کرنا اس کا مزہ ہی اور ہے۔ کبھی قرآن بندہ پڑھ رہا ہو اور ترجمہ بھی اسے آتا ہو، یا ترجمہ بھی ساتھ پڑھ رہا ہے، تفسیر بھی پڑھ رہا ہے، اور کہیں اللہ فرمائے کہ توبہ کر لو تو بندہ اسی وقت توبہ کرے، اسی وقت گناہوں سے معافی مانگے۔ کہیں اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ نماز پڑھو تو بندہ قرآن کے فوراً پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے اور کہے لبیک میں سجدہ کرتا ہوں، سبحان اللہ، صدقے کا حکم ملے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، بھلائی کا حکم ملے، بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دے۔ قرآن پر عمل کرنا یہ حق ہے کہ قرآن کا اس پر عمل کیا جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور سبحان اللہ، نبی پاک کا قرآن پر عمل پتہ ہے کیسا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، امی جان یہ بتائیے حضور پاک کا اخلاق کیسا؟ کسی کے بھی اخلاق کو سمجھنے کے لیے نا، اگر آج بھی کوئی بندہ بڑا با اخلاق ہونا اور بڑی پرسنالٹی ہو، آپ کہیں گے ذرا بتائیے اس کے اخلاق کیسے تھے، تو کم از کم 15-20 جملے تو کہنے پڑیں گے نا، کہ مسکرانے والا ہے، نرم دل ہے، معافی دینے والا ہے، مددگار ہے، حوصلہ بڑھانے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اخلاق بڑے اچھے، کچھ تو کہو گے نا۔ اگر نبی پاک کی اخلاق کی بات کرنی ہے تو کئی کتابیں لکھنی پڑتی ہیں، مگر بی بی عائشہ کو بھی اللہ نے کیسے الفاظ عطا فرمائے۔ آپ نے 3 لفظوں میں، اور پنجابی میں کہتے ہیں نا، گلی مکا دی۔ آپ سے پوچھا گیا امی جان بتائیں حضور کی اخلاق کیسے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، کانا خلقہ القرآن، کانا خلقہ القرآن، نبی پاک کے مبارک اخلاق قرآن والے تھے، یعنی قرآن پڑھتے جاؤ، جو قرآن میں لکھا ہے وہی نبی پاک کے اخلاق، یعنی میرے آقا قرآن پر عمل کرنے والے کیسے تھے۔ اگر کسی کو نبی پاک کی سیرت پر عمل کرنا تو وہ قرآن میں جو آرڈرز ہیں، قرآن میں جن چیزوں سے روکا گیا، آرڈر دیا عمل کر لے، روکا گیا رک جائے، تو سبحان اللہ نبی پاک کے یہ خوبصورت جو ہے وہ اخلاق ہیں۔ اب آتے چوتھے حق کی، وہ حق ہے قرآن پر قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ، تلاوت نہیں کرتے، تلاوت کرنا آتی بھی نہیں ہے، حالانکہ قرآن کے فضائل اتنے تلاوت قرآن کے سنتے جائیں کہ تلاوت قرآن افضل عبادت ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے رحمت اترتی ہے، فرشتے پروں سے سایہ کرتے ہیں اور سکینہ نازل ہوتا ہے۔ جو صبح کو قرآن ختم کرے تو شام تک، اور شام کو ختم کرے تو صبح تک فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔
روز قیامت قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. قاری قرآن ہے، قاریوں قرآن کے مبارک ہو، آپ کو اخلاص کے ساتھ یہ کام جاری رکھنا. قاری قرآن قرآن کریم پڑھتا ہوا جنت کے درجات میں چڑھتا چلا جائے گا. اور جو نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرے، یہ بڑی کمال کی بات بتا رہا ہے. ہم نے یہ تو سنا کہ قرآن کی تلاوت کرو تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ بغیر وضو تلاوت کرنے پر ہے. اگر کوئی قرآن تلاوت کر رہا ہے، دیکھ بھی نہیں رہا قرآن کو اور وضو بھی نہیں، تو ہر حرف پر 10 نیکیاں. فرمایا جو قرآن کی باوضو تلاوت کرے اسے 25 نیکیاں. فرمایا جو نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرے ہر حرف پر 50 نیکیاں، اور جو نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرے ہر حرف پر اسے 100 نیکیاں ملتی. بنو نا، بیپاری بنو نا بھائی. امیر اہل سنت کو ایک بار دیکھا میں نے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنی تھی. آپ نے نفل کی نیت کی اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی. تو معلوم ہوا کہ ایسا کیوں؟ تو فرمایا مثال کے طور پہ کئی صورتیں یاد ہو جاتی ہیں انسان کو. آپ میں سے بھی کئیوں کو سورہ ملک یاد ہوگی، کسی کو سورہ رحمان یاد ہوگی، کچھ لوگوں کو جو بھی صورتیں یاد ہیں. آپ چاہ رہے ہیں میں نے سورت قرآن پڑھنا ہے، اور وہ قرآن اگر آپ کو یاد ہے تو آپ 2 رکعت نفل کی نیت کریں اور وہی قرآن نفل میں پڑھ لیں. اب بیٹھ کے پڑھتے، دیکھ کر پڑھتے، باوضو پڑھتے تو ایک حرف پر 25 نیکیاں ملتی، اور وہی قرآن نماز کے اندر کھڑے ہو کے پڑھے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں. تو زیادہ نیکیاں چاہیے نا. کاش یہ حرص، یہ لالچ نصیب ہو جائے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ. اچھا، تلاوت قرآن بہت سو کو نہیں آتی. دعوت اسلامی یہی تو کام کرتی ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی ایسی کمال کی تحریک ہے دعوت اسلامی کہ بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بنا دیے، بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دیے. اچھا، جو نہیں آ سکتے مدرسوں میں ان کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی بنا دیا کہ بھائی آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھے قرآن پڑھ لیں، مگر پڑھے تو صحیح. تلاوت اپنی درست کریں، مخارج درست کریں، اور روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں. اب 5واں اور 6ٹھا حق، 6 شروع میں نے بتایا تھا 6 حقوق ہیں نا، 4 ہو گئے ہیں. 2 آخری حقوق کیا ہیں؟ قرآن مجید کو سمجھنا اور پھر اس کی تبلیغ کرنا، خود بھی سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا، اس کے بارے میں بتانا. سنیے، قرآن مجید کے بے شمار اوصاف ہیں. نبی پاک کی حدیث میں فرمایا القرآن حجت لک او علیک. قرآن مجید دلیل ہے، یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا. علامہ قرطبی کیا فرماتا؟ یعنی جو قرآن سیکھے مگر اس سے غفلت کرے، قرآن اس کے خلاف دلیل ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اس بندے کے خلاف دلیل ہوگا جو قرآن مجید کے حق میں کمی کرے اور اس سے جاہل. یعنی جو قرآن جانتا ہی نہیں، قرآن اس کے خلاف دلیل بنے گا. جو قرآن جانتا ہے مگر پہنچاتا نہیں، قرآن اس کے خلاف بھی دلیل بنے گا. کمال یہ ہے قرآن سیکھنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، دوسروں کو اس کی طرف بلانا، یہ حق ہے قرآن کا. حدیث سنی ہوگی نا آپ نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. دیکھیں نا، یہی کام تو دعوت اسلام. قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں. اسلامی بھائی مسجد مدرسہ لگائے بیٹھے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں یار 15 منٹ کے لیے آ جائیں، 20 منٹ کے لیے آ جائیں، اپنے مخارج ٹھیک کر لیں، کچھ تو قرآن پڑھ لیں. مگر جن کو خوش نصیبی ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں، باقی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آتے. تو پلیز خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اب چیک کر لو ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے. خود اپنے دل کو چیک کر. 5-6 منٹ لگتے ہیں روزانہ سورہ ملک پڑھنے. عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کر لے، یہ سورت عذاب قبر سے بچاتی ہے. حدیثوں میں آیا کہ عذاب آئے گا بندے کی قبر میں، یہ سورت کھڑی ہو جائے گی کہ میں تجھے عذاب نہیں دینے دوں گی کہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا. اب بتائیں 5-6 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس یار. موبائل لے کر کون سا بندہ جو رات کو سوتے وقت موبائل ہاتھ میں نہیں پکڑتا؟ پتہ نہیں اس موبائل پر کیا کیا دیکھ رہے ہیں. اسی موبائل میں 5-6 منٹ سورہ ملک پڑھ لینا بھائی. انشاءاللہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کریں گے، یہ عذاب قبر سے بچانے والی سورت. 6 حقوق میں نے بیان کیے. اللہ مجھے بھی قرآن کے حقوق پر عمل کرنے والا بنائے، آپ کو بھی بنائے، اور ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما دے. آج قاری مسروق صاحب دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کا تعارف کیا ہو رہا ہے کہ قرآن کے خدمتگار تھے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دنیا سے جاؤں تو میری قبر پر جو کتبہ لگے کہ اس پہ لکھے کوئی کہ قرآن کا خدمتگار تھا، کئیوں کو قرآن پڑھایا، خود بھی قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو قرآن کی باتیں بتاتا تھا. قرآن سے محبت دراصل رب سے محبت ہے.
آپ دیکھیے کہ اللہ سے کتنی محبت ہے. اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی باتوں سے بھی محبت کریں نا. قرآن ہے کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. یعنی میرا جب جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں. ٹو وے کانورزیشن. اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے، دنیا والوں سے بات کرنا مشکل ہے. کسی مشہور آدمی کا نمبر ملتا نہیں، مل جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے یہ درود شریف پڑھا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو درود پاک سبحان اللہ یہ شفاعت کروانے والا وظیفہ ہے، یہ روزی میں برکت کا وظیفہ ہے، یہ قیامت کے دن آسانی والا وظیفہ ہے، دنیا میں برکتیں لانے والا وظیفہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود، عقیدتوں کا چمن روح کا نکھار درود. درود نغمہ نعت نبی کا زینہ ہے، سدا بہار دعاؤں کا ہے وقار درود. گلاب ذہن کے پردوں پہ کھلنے لگتے ہیں، زباں پہ جب بھی میری آتا ہے مشک بار درود. پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے کچھ میسج لینے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن پاک کی آج مختصر صورت کو سنیں گے اور اس سے ملنے والا پیغام لیں گے. سورہ معون کی آج بات ہوگی. 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، اور معون کے معنی ہے استعمال کی معمولی چیز. اس میں چونکہ معون ذکر ہے اس صورت میں تو اس لیے اس کا نام سورہ معون رکھا گیا. ایک روایت کے مطابق یہ صورت آدھی مکہ میں مکہ کے غیر مسلموں مثلا ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی، جبکہ آدھی مدینے میں عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار ابو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے. اس انکار کے سبب انسان برے اور گھٹیا کردار کا عادی ہو جاتا ہے. یعنی جس کو یہ ذہنی نہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا، جب یہ دماغ میں نہ ہو تو یہ سب سے بڑی برائیوں کی جڑ ہے. پھر انسان کس بات کی نیکی کرے گا جب پتہ ہے حساب ہی نہیں دینا. تو کفار اس وجہ سے بہت زیادہ برائیوں میں ملوث تھے. قیامت کے دن کا یہی انکار آدمی کو ظالم بناتا ہے. جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کے اندر سے انسانیت مٹ جاتی ہے، وہ انسان نما حیوان بن کر یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں پر ظلم ڈھاتا ہے، انہیں دھکے دیتا ہے. یہی قیامت کا انکار آدمی کو ریاکار بناتا ہے. یہی قیامت کا انکار بندے کو اپنے رب کریم کا نافرمان بناتا ہے. یہی انکار کنجوس بناتا ہے. حرص و ہوس کے دلدل میں پھنس کر انسان برباد ہو جاتا ہے. اب یہ کیوں نازل ہوئی تھی یہ صورت؟ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور آپ میں سے کئیوں کو وہ صورت یاد ہوگی. پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں، پھر میں اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہ 7 آیتیں ہیں. یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اب ذرا یہ سنیے گا کہ مکہ پاک میں ایک یتیم بچہ تھا. اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے غیر مسلم ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی، اور وہ سارا مال جو اس بچے کو ملا تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیا کہ مال مجھے دے دو بچے کی، میں پرورش کروں گا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یتیم کا مال تھا، اس بچے کی اچھی پرورش کرتا، اس کا مال اس پر خرچ کرتا. اب اس کے دل میں حرص و ہوس نے قبضہ کیا. یتیم کی پرورش کرنے کی بجائے اس کے مال پر قبضہ کر کے ایک دن وہ یتیم آیا کہ میرا مال دے دیں، تو دھکے دے کے اسے نکال دیا، کچھ بھی اس کی خدمت نہیں کی. اب قریش کے دوسرے سرداروں نے اس یتیم سے کہا کہ ایسا کرو، تم مسلمانوں کے نبی حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے.
قریش کے لوگوں نے بات مذاق کے طور پر کہی تھی کہ جب وہ ان سے مدد مانگنے جائیں گے اور یہ ابو جہل کے پاس آئیں گے تو ابو جہل نے اور بدتمیزی کرنی ہے معاذ اللہ، اور معاملہ آگے بڑھے گا. مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں وہ رب کائنات کے محبوب ہیں، وہ ابرو کا اشارہ فرما دے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. انہیں تو معلوم نہیں تھا نا، وہ اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے. تو اب بہرحال وہ نبی پاک کے پاس وہ بچہ آ گیا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات اشعار میں علماء نے لکھی نا، غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوؤں والا میرا دلدار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے. نبی پاک کی شان. یتیم بچہ چلا گیا پیارے آقا علیہ السلام کے پاس. نبی پاک سبحان اللہ سب سے محبت کرنے والے پیارے آقا ابو جہل کے گھر چلے گئے. اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب جو باتیں ہوں گی اس سے معاذ اللہ ابو جہل اور بدتمیزی کرے گا اور جھگڑا بڑھے گا. نبی پاک یتیم کی مدد کرنے ابو جہل کے گھر گئے اور نبی پاک علیہ السلام کے جب اس کے گھر گئے تو لوگ تو سمجھے آج بڑی اکڑ دکھائے گا، ابو جہل آج بڑی بدتمیزی کرے گا. مگر جیسے پیارے آقا علیہ السلام اس کے گھر گئے وہ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور فوراً یتیم کا مال لا کر اس کے حوالے کر دیا. تو ابو جہل کے ساتھی کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ہم تو سمجھے آج بڑا جھگڑا ہوگا، ہمیں بڑا مزہ آئے گا، تم بڑی بدتمیزیاں کرو گے اور تم نے مسلمانوں کے نبی کو ویلکم بھی کیا اور سارا مال دے دیا. تو ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم میں نے محمد علیہ السلام کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا اگر ان کی بات نہ مانی تو وہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا. یہ نبی پاک کا معجزہ تھا، اس کے دل پہ روب طاری ہو گیا. حالانکہ ابو جہل نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل. یاد رکھیے جس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا نا، اس امت کا فرعون ابو جہل کو کہا جاتا ہے. بڑا تنگ کیا اس شخص نے، اس بدبخت نے، لیکن اس واقعے میں وہ بے بس ہو گیا. سبحان اللہ. تو اب ابو جہل اور اس یتیم بچے کا جب یہ واقعہ ہوا نا تو سورہ ماعون کی پہلی چند آیات نازل ہوئی. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی يدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا معنی ہے اس کا؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. اب یاد رکھیے گا سورہ ماعون کے 4 مین ٹاپک ہیں، 4 مرکزی مضمون ہیں. بخل یعنی کنجوسی، نمبر 2 نمازوں میں سستی اور لاپرواہی، نمبر 3 ریاکاری دکھلاوا، اور نمبر 4 دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا. ابھی جو بخل ہے نا کنجوسی، یہ بہت شدید عیب ہے. اور یہ یاد رکھیے گا یہ غیر مسلموں کا انداز تھا جو اس دین کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے، ان کی عادت تھی. کیا فرمایا؟ یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاق کا حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ مسکین کو کھانا کھلائے. کتنا گھٹیا درجہ ہے یہ کنجوسی کا. کوئی کتنا ہی کنجوس کیوں نہ ہو، روتے بلکتے یتیم اور بے سہارا بچے کو دیکھ کر تو بندے کو ترس آ جاتا ہے. زیادہ نہیں تو ایک آدھ وقت کا کھانا ہی اسے کھلا دیتا ہے. مگر انسان کے دل پر جب لالچ غالب ہو جائے، جب بدبختی غالب ہو جائے تو پھر وہ یتیموں کا مال کھاتا ہے، اس کو روتے ہوئے یتیم بچے کا خیال بھی نہیں آتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ابو جہل کا کام تھا نا. مگر سچ بتائیے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہونا؟ کیا یہ واقعات سننے کو نہیں ملتے کہ اپنے رشتہ دار نارملی یتیم کا مال کون کھاتا ہے؟ پھر رشتہ دار ہی تو کھا جاتے ہیں. یا کوئی والد کا دوست ہوتا ہے کہ آپ فکر ہی نہ کریں، بچے کو میں نے سنبھالنا ہے، میں نے پالنا ہے، اس کا مال مجھے دے دو، ورثہ مجھے دے دو، میں ٹھیک کر دوں گا. بھائی کھا جاتے ہیں، رشتہ دار کھا جاتے ہیں یتیم کا مال. آپ سوچیں اس سورت کو 100 بار پڑھا ہوگا اور اللہ کفار کی عادتیں بیان فرما رہے قرآن میں کہ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. مگر آج کلمہ پڑھنے والا ورثے کا مال کھا جاتا ہے، بہنوں کا ورثہ لوگ کھا رہے ہیں، یتیم کا مال کھا رہے ہیں. کدھر جواب دیں گے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی والد کا انتقال ہو، اب دیکھیں کتنی احتیاط ہے، اور اس کا ورثہ ظاہر ہے اب تو پیسے بچوں کے ہو گئے، گھر والوں کے ہو گئے، اس میں کوئی ایک نابالغ بچہ ہے. یتیم ہمیشہ نابالغ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. آپ کو 40 سال کا بوڑھا کہے میں یتیم ہوں، میں میرے ماں باپ انتقال کر گئے، تو پھر تو ہم تقریباً جتنے بڑی عمر کے لوگ ہیں سبھی یتیم ہیں. ہم میں سے کئیوں کے والدین چلے گئے. تو یتیم جب تک نابالغ ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اب مثال کے طور پہ کسی کے والد کا انتقال ہوا اور اس کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بھی نابالغ ہے، تو اب پیسے تو سب کے ہو گئے جو بھی انتقال ہوا اس کے. تو اب اس کے بچے ہوئے پیسوں میں سے اسی والد کے لیے یا والدہ کے لیے ایصال ثواب کا اجتماع نہیں کر سکتے. قرآن خوانی اور تیجا وغیرہ لنگر وغیرہ پہ جو خرچ ہوگا وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں ایک یتیم کا مال بھی شامل ہو گیا ہے. تو احتیاط یہ ہے کہ پہلے سب کا مال الگ کر دیا جائے.
اب جو بالغ ہے وہ کہے کہ میرے مال سے آپ جناب یہ نیکی کا کام کریں تو پھر کر سکتے ہیں. یعنی ایصال ثواب کے معاملے میں بھی یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ یتیم کا چونکہ نابالغ ہے وہ اجازت دے نہیں سکتا تو آپ اس کے مال سے خرچ نہیں کر سکتے. بالکل ایک احتیاط علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ یتیم کو یا نابالغ کو تحفہ دے سکتے ہیں مگر اس سے تحفہ لے نہیں سکتے کیونکہ اس کا مال اس کو خرچ کرنے کی اس طرح اجازت نہیں ہے. اس کی پوری تفصیل ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے لیکن آج کسی کو فکر ہی نہیں. حالانکہ قرآن یتیم کے مال کی احتیاط کیسے بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. یتیم کا مال یہ آگ بھرنا ہے. خدارا یتیموں کے ساتھ اچھا کریے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ کان اور ناک سے دھواں اٹھتا ہوگا جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے ہیں. خاندان میں چیک کیجئے, مجھے جو سن رہے ہیں اگر کسی رشتہ دار کے کسی بچے کا, خاندان کے کسی بچے کا, اس یتیم کا آپ پر حق باقی ہے, خدا کے واسطے پورا اچھے طریقے سے ادا کر دیں. ادھر بھی مارے جائیں گے ادھر بھی مارے جائیں گے. اور سبحان اللہ یتیم کی کفالت کتنی بڑی نیکی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا. فرمایا مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اور سبحان اللہ نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں. یعنی ہاتھ پھیرنے پر ہر بال پر نیکیاں ہیں. اور فرمایا جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا یعنی آقا کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور اللہ نہ کرے جہنم کی آگ کھانی ہے تو جو برا سلوک کر رہے ہیں وہ تیار ہو جائے. کیسے؟ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. بلکہ اب یہ بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا, آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہیں گے یار ہمارے خاندان میں تو کوئی یتیم نہیں. اچھی بات ہے, تو یہ ثواب کیسے ملے گا؟ تو ثواب یوں ملے گا آپ کسی اور خاندان کے یتیم بچے کا خیال کر لیں. ہے رشتہ داروں میں ہوتا ہے, غریب بہت سارے لوگ ہیں, تو آپ ڈھونڈے نا کوئی ایسی فیملی ڈھونڈیں گے جس میں کوئی یتیم ہو, آپ اس کی کفالت کر لیں کیونکہ جنت میں نبی پاک فرما رہے ہیں اس طرح ہوں گے. آپ کو خوشخبری بھی دے دیتا ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی شہر کراچی میں اللہ کی رحمت سے اسٹیٹ آف آرٹ یتیم خانہ بنا رہی ہے اور انشاءاللہ قریب اس کا افتتاح ہونے والا ہے. جب وہ انشاءاللہ آن ہو جائے گا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بھی یتیموں کی کفالت کر سکیں گے. یہ وہ نیکی ہے جو کرنی چاہیے اور کبھی کسی جو مسکین اور یتیم اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے. ابو جہل کا انداز, اور ہم خود قرآن میں پڑھ رہے ہیں بار بار سورہ ماعون پڑھتے ہیں کہ لعنت کی گئی جن لوگوں پر ہم ان کا ذکر پڑھ بھی رہے ہیں اور معاذ اللہ اگر وہ عمل ہمارے درمیان ہے تو یہ کتنی بری بات ہے. اچھا یہاں جو ہاتھ پھیرنے والی بات ہوئی اس کی بڑی پیاری تفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر محبت و شفقت کا ہاتھ پھیرے اور یہ محبت صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہو تو ہر بال کے بدلے اسے نیکی ملے گی. یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے پر ہے. جو مال خرچ کرے اس کی خدمت کرے اس کی تعلیم کا انتظام کرے تو سوچے پھر اجر کتنا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ ایک اور اس میں بڑی پیاری بات ہے کہ اگر کسی کو دل نرم نہ ہوتا ہو نا, بعض لوگ کہتے ہیں رونا نہیں آتا, دل میں سختی بڑی ہے. ایک بار ایک شخص نے نبی پاک کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو پیارے آقا نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے, تیری حاجتیں پوری ہوں؟ تو یتیم پر رحم کیا کر, اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر, اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر. ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا, تیری حاجتیں پوری ہوں. جس کو لگے نا یار مجھے دعا میں رونا نہیں آتا, میرے دل میں سختی ہے, وہ نرمی نہیں ہے. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے سبحان اللہ یہ وہ عمل ہے جو دل کو نرم بھی کر دیتا ہے, حاجتوں کو بھی پورا فرماتا ہے. اچھا اس میں بڑی پیاری بات فرمائی, یہ بھی حدیث میں ہی ہے, لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لا, یعنی پیچھے سے ہاتھ کو آگے لانا ہے, ایسے ہاتھ پھیرنا ہے. اور جب اس کا باپ ہو یعنی بچہ یتیم نہ ہو تو پھر ہاتھ پھیرنے میں اوپر سے لے کے گردن کی طرف. یتیم بچے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ بتایا گیا. بہرحال اللہ ہمیں یتیموں کے ساتھ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس صورت میں کفار کا ایک اور انداز کیا بتایا, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل ہیں. تفسیر نصفی میں ہے اس سے مراد منافقین ہے کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے, اور جب وہ لوگ سامنے ہوتے ہیں تو بڑے نمازی بنتے ہیں, اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں, انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ کر لیتے ہیں. حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں. اب قرآن میں یہ منافقین کا طریقہ بتایا گیا جو نماز سے غافل ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل ہیں. مگر سچ بتائیں آج مسلمان نماز سے غافل نہیں ہے.
کئی لوگ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کو مسجد میں آتے ہیں پھر اگلے جمعے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا جمعہ ہی فرض ہے؟ باقی نمازیں فرض نہیں؟ نماز سب سے پہلا فرض ہے. اور یہ منافقوں کا طریقہ پڑھ رہے جو نماز سے غافل ہے. اچھا کچھ لوگ تو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے. اچھا کچھ کیا کرتے ہیں، جب موڈ آیا پڑھ لی، آج 2 پڑھ لی، آج 3 پڑھ لی. کبھی کہتے ہیں یار باقی تو نمازیں پڑھ لیتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. یہ کتنی بڑی غفلت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. انہی سے میرا ایک سوال ہے، کبھی صبح 7 بجے آپ کی فلائٹ ہو تو آنکھ نہیں کھلتی؟ آپ کہتے ہیں نہیں پھر تو 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہوں، 2 الارم بھی رکھتا ہوں، گھر والوں کو بھی کہتا ہوں. کبھی صبح ٹرین ہو آپ کی، وہ کبھی چھوٹتی ہے. کبھی آپ کی آفس کی کوئی اہم میٹنگ ہو مارننگ میں، وہ چھوٹتی ہے. اس کا مطلب وہ نہیں چھوٹتی، اس کے لیے آنکھ کھلتی ہے. ایمبیسی میں انٹرویو ہو، لوگ صبح جا کے لائن میں لگ جاتے ہیں. ہر چیز کی پریورٹی ہے، ترجیح ہے. پریورٹی نہیں ہے تو نماز کی نہیں ہے. کیسے بندہ کہتا ہے میری نماز میں آنکھ نہیں کھلتی؟ اس کا مطلب نماز کی اہمیت نہیں ہے آپ کے نزدیک. باقی دنیا کے کام کے لیے سب کی آنکھ کھلتی ہے. صبح رات کو کبھی جائے، رات کو 3-4 بجے ایئرپورٹ پہ رش لگا ہوا ہے، کیا سب کی آنکھ کیسے کھل گئی؟ مسجد پہ کیوں رش نہیں لگا ہوا؟ کیونکہ وہ فلائٹ ہے یار، مس ہو جائے گی تو نقصان ہو جائے گا، خرچہ ہو جائے گا، فلاں پرابلم ہو جائے گا. اٹ مینز آپ کے نزدیک وہ فلائٹ، وہ ٹکٹ ضائع ہونا وہ زیادہ اہمیت ہے. اللہ کی قسم کروڑوں روپے ایک طرف ہے، ایک نماز قضا ہونا کا گناہ جو اور اس کا عذاب و نقصان ایک طرف ہے. مگر وہ احساس تو ہو. کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ روزانہ صبح والا الارم رکھتے ہیں لوگ. اسکول کا، بچے کی اسکول کا الارم ماں رکھے گی، باپ اپنے آفس کا الارم رکھے گا، نہیں رکھے گا تو فجر کا الارم نہیں رکھے گا. وہ کیسی صبح ہے کہ صبح ہوئی، اسٹارٹ آف دا ڈے میں اللہ کو ناراض کر کے اٹھ رہا ہوں. یعنی جس کا ابتدائی دن کی رب کو ناراض کر کے اٹھنے کی ہے تو اس کا دن کیسا گزرے گا، اس سے رب کیسے راضی ہوگا. اور یہ تو میں صرف فجر کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کی تو ظہر بھی قضا ہو رہی ہے، عصر بھی قضا ہو رہی ہے، مغرب عشاء. کیا کرے، کاروبار میں بیزی، کیا کرے دوستوں میں بیزی، فیملی میں بیزی. کمال ہے یار، پورے دن میں 5 نمازوں میں ٹائم کتنا لگتا ہے. اور اگر اس کی برکتوں پہ میں بات کروں نا، معراج کی رات کا تحفہ نماز ہے. نماز مومن کی معراج ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے معراج کی رات رب کا دیدار کیا، اور جو 5 وقت کا نمازی ہوگا انشاءاللہ اسے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرایا جائے. ہمارا دل نہیں چاہتا رب کو دیکھنے کا؟ پڑھے نا نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا، وہ اکثر وقت وضو میں گزارتا ہے. ایک نماز کی تیاری کر رہا ہے، دوسری نماز کی تیاری کر رہا ہے، ایک نماز سے باہر آ رہا ہے، دوسری نماز میں. یعنی اگر آپ سوچیں کہ 5 وقت کے نمازی کا اگر انتقال ہوگا نا، کبھی نہ کبھی تو ہوگا، ہم سب کا ہوگا، تو بہت بڑا چانس یہ ہے کہ یا تو مسجد میں انتقال ہوگا، یا سجدے میں انتقال ہوگا، یا وضو میں انتقال ہوگا. یعنی کسی اچھے کام میں اس کا انتقال کا چانس ہے. اور جو پورے دن میں نمازیں نہیں پڑھ رہا، سوچیں ہر وقت ایک نماز سے دوسری نماز قضا کرنے کے درمیان اس کا انتقال ہوگا. نہ کریں ایسا. گل پلازا میں واقعہ ہوا، اس سے کیا پتا چلا؟ کیا اہمیت ہے زندگی کی یار. ہمارے مال، ہمارے دولت کی حیثیت کیا ہے؟ رات کروڑپتی بندے سوئے تھے، صبح اٹھے تو کچھ نہ بچا. کس بات پر اتراتا ہے انسان؟ کس بات پر کر فر ہے کہ میرا جاہو جلال، میرا مکان، میری فیکٹری، میرا سب کچھ؟ اللہ چاہے تو سب منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے. زکات دینے والے زکات لینے والے بن چکے. میں اس سے عبرت کا پہلو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی اوقات ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. ہم کیوں سوچتے ہیں ان کے ساتھ ہوا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مر سکتا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنے سے کم عمر لوگوں کے جنازے نہیں پڑھے؟ جب مجھ سے چھوٹی عمر کا مر سکتا ہے تو میں بھی مر سکتا ہوں. بھائی مجھے بھی مرنا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں جلنے والی، کٹنے والی، پھٹنے والی، ڈوبنے والی موت سے بچائی رکھنا. اے اللہ عافیت والی، خیر والی، نمازوں والی، بستر والی نہیں بلکہ زندگی کی آخری نماز کھڑے ہو کر ہمیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں مدینہ پاک والی اور آقا کی دید والی موت نصیب فرما. لیکن بھائی اینڈ آف دا ڈے مرنا تو ہے نا، قبر میں تو جانا ہے نا. کیسے نماز کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیسے جواب دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں. ہم کیسے غافل ہو سکتے؟ پلیز نماز پڑھیں، نماز کی سستی ختم کریں. نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آگے کیا فرمایا؟ الذین هم یراؤون. وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی منافقین فرائض کی ادائیگی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. آج بھی یہ وبا عام ہے. نیکی کرنی ہے، لوگوں کو دکھانا ہے. نیکی کر، پہلے کہتے تھے دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، سوشل میڈیا پہ ڈال، لوگوں کو بتانا ہے. ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا. یہ ریاکاری. لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، میری واہ واہ ہو جائے. اس کا مطلب یو آر ناٹ میکنگ ورشپ بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالی. آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، آپ لوگوں کے لیے کر رہے. خود اپنے دل سے پوچھیں، نیکی کر کے کیوں جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو میں بتاؤں، میں ذرا ڈالوں سوشل میڈیا پہ، پھر دیکھوں کتنے لائکس آئے، کتنے سبحان اللہ، کتنے زبائی. خود سوچیں یار. ایکچولی ریاکاری سے جو بچنے کا طریقہ ہے نا، اپوزٹ آف ریاکاری اخلاص ہے. اور اخلاص ایکچولی اخلاص از دا کی آف قبولیت. قبولیت کی چابی ہے، ایکسپٹنس کی چابی ہے. اور وہ کیا ہے؟ طریقہ بتایا علماء نے کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح
بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے میرے گناہ لوگوں کو پتا چلے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ نیکیاں سب کو پتا چلنی چاہیے۔ 15 سال پہلے حج کیا تھا وہ 1500 لوگوں کو بتا چکے ہوں گے۔ کل جھوٹ بولا تھا وہ بتائیں گے کسی کو؟ آج صبح موبائل پہ کچھ دیکھا تھا وہ بتائیں؟ وہ نہیں، وہ بتانا چلے 15 سال پرانا میں حاجی، میں نمازی، میں حافظ۔ میں نہیں کہتا یہ کرنا گناہ ہے، نیت سوچیں اپنے دل میں کیا ہے۔ کسی حاجی کے بارے میں سوچنے کا نہیں کہہ رہا، اپنے بارے میں سوچیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اچھی نیت سے بتا رہا ہو، ہم کسی پر الزام نہ لگائیں، اپنے آپ کو تو چیک کریں نا، کیونکہ قرآن کہتا ہے الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور اب آخری بات، قرآن کیا کہتا ہے ہمیں سمجھنا ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ معون کا مطلب ہے معمولی استعمال کی چیزیں۔ مطلب یہ کہ منافقین اتنے کنجوس، بے حس اور بے پرواہ ہیں کہ اگر کوئی ان سے عام استعمال کی معمولی سی چیز بھی مانگ لے تو یہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں مستحب یہ ہے آدمی اپنے گھر میں ایسی چیز اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں کو ضرورت ہوتی ہے، انہیں ادھار دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام کون سی چیز جس کا منع کرنا حلال نہیں ہے، یعنی کوئی مانگے تو منع نہیں کرنی چاہیے، فوراً دینی چاہیے؟ تو فرمایا پانی، نمک اور آگ۔ اور اس کی وجہ کیا فرمائی؟ کہتے ہیں حضور پانی کا حکم، پانی تو سمجھ آ گیا کہ کوئی بھی مانگے اسے پلا دے، آگ اور نمک سے کیا مراد ہے، حکم کیوں ہے؟ فرمایا جس نے کسی کو آگ دی گویا اس نے اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کر دیا۔ پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ دیتے تھے، لوگ آگ لگاتے تھے، یعنی اس کے چولہے کا اگر آپ نے انتظام کر دیا، اس چولہے پہ جتنا کھانا بنا سب آپ نے خیرات کیا۔ فرمایا جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا وہ سارا کھانا خیرات کیا جس کھانے میں نمک کی وجہ سے لذت آئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور صرف پانی پلانے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جب پانی عام ملتا ہے، نارمل پانی ملتا ہے، تو اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور جس نے کسی مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو تو اس نے گویا اسے زندگی بخشی۔ نارمل پانی پلانے کا ثواب اتنا ہے، اور جہاں پانی نہیں وہاں پلانا، مگر ادھر دل ہی نہیں چلتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے لوگ، اپنی زکات پوری نہیں دیتے۔ کنجوسی بھی منافقین کا اور کفار کا انداز ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سورہ معون ہم نے سنی، اس کی تفسیر سنی، کفار کی عادتیں سنی۔ چیک یہ کرنا ہے کہ کیا یہ عادتیں میرے اندر تو نہیں ہیں؟ یتیم کا مال کھانا یہ کفار کا طریقہ، مسکین کو مدد نہ کرنا یہ کفار کا طریقہ، اپنی عبادتیں دوسروں کو دکھانا، ریاکاری کرنا، اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے عبادت کرنا یہ کفار کا طریقہ، مسلمانوں پر خرچ نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہ دینا یہ بھی کفار کا طریقہ ہے۔ اللہ کرے کہ یہ عادتیں ہمارے اندر سے نکل جائیں اور ہم ایمان والوں کے اوصاف اپنانے والے بنیں، ہم سخاوت کرنے والے بنیں، ہم اللہ کے لیے عبادت کرنے والے بنیں اور یتیموں مسکینوں کے مددگار بن جائیں۔ اللہ مجھے